جہیز نہیں دیا تھا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا. کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو، بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو. کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا. یہ بات خاص. داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا. توجہ کریں. یہی ہے اس کی نزاکت. اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں، مجھے بھی چاہیے. رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے. حضور نے داماد کو نہیں دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو دیا. کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی، تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا، میرے اس چچا کی غربت ہے، مفلسی ہے، بچے زیادہ ہیں، پرورش کرنے میں تکلیف ہے، ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دے. انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں، جعفر کو عباس لے لے، اور علی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں. تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے، اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا. تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں. آقا نے پرورش کی، آقا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آقا نے بولنا سکھایا، آقا نے جوان کیا. تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال. اگر علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے، جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے. اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں، تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی. تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا، چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا، پرورش کی تھی. اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا. تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے. لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا، لیکن حسن اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا، سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھا، انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا، داماد کو نہیں دیا. کیونکہ علی مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے. لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا. اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اماں عائشہ کے پاس، اماں عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے برابر برابر تقسیم کی دو بیٹیوں میں. یہ دیکھ کر کے اماں عائشہ بہت خوش ہوئی. تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا. آپ توجہ سے سننا. آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا، اگر دونوں بچیوں میں برابر کھجور تقسیم نہ کرتی، کم زیادہ تقسیم کرتی، تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا. توجہ کر. ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب مسلمانوں بتاؤ، حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ چار چار شہزادی تھی. اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا کو جہیز دیا، تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا، ام کلثوم کو بھی جہیز دیا، حضرت سیدہ جو ہے وہ رقیہ کو بھی جہیز دیا. حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا، رقیہ کو نہیں دیا، ام کلثوم کو نہیں دیا، صرف سیدہ فاطمہ کو دیا. یاد رکھنا، اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو، بائک طلب کرتے ہو، اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو، لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو. پتا ہے میں یو پی گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے سفر میں بتایا کہ ہمارے گھر کی شادی ہوئی، لاکھوں روپیہ
خرچہ ہوا، اب بھی ہماری بہن خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے کہ ان کو کار ملے، کھول کے بولتے نہیں لیکن تانا زنی کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے خدمت کرنے کے بعد بھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ دین حق کانفرنس رکھتے ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، آج درد بھری باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، او نام نہاد دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوں گے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پر تڑپتی ہوگی، تو رسول اللہ کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا، جو جہاں ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو۔ بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، سارے نعرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن سن لو، کاریں مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، شادی کو مہنگی کر دیا، غریبوں کی بچیوں کی آبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچیاں سسکیاں لے رہی ہے۔ آؤ
गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जान ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जान रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया। और सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारा न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारा न बनो, कौन देगा क्या देगा रे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था। और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ आ आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूं ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे, तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो कयामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के काजी हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो तो आज हैत कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना इन